یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ ملک الالام ذو الجلال والاکرام احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لا تعداد ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، الف الف مرۃ فی کل ذرۃ درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحہ، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وآہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس، مقدس و مطہر پر، جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے۔ حضرات ذی وقار، آج کا یہ پروگرام جس میں میں آپ احباب کے سامنے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا عنوان اور موضوع، جھکی نگاہ شرافت کی ادا، اس حوالہ سے چند گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارا معاشرہ اسلامی تعلیمات کا صحیح مرکز و محور بنے، اسلام کی تعلیمات جو ہیں ان تعلیمات کے مطابق ہم بھی اپنی زندگی کو گزار سکیں، لیل و نہار کو بسر کر سکیں۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو دین اسلام نے شرم و حیا کی تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر حیا ہو، نگاہوں کے اندر شرم و حیا موجود ہو، آوارہ نظریں، آوارہ نگاہیں نہ اللہ کو پسند ہے، نہ رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ معاشرے کے اندر رہنے والا ہر سلیم الفطرت انسان وہ بھی شرم و حیا کو پسند کرتا ہے۔ بے حیائی، فحاشی و عریانی کوئی بھی سلیم الطبع انسان اس کو پسند نہیں کرتا۔ نبی رحمت کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اِنَّ لِكُلِّ دِینٍ خُلُقًا، ہر دین کا کوئی نہ کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے، خلق ہوتا ہے، اس کا کردار ہوتا ہے۔ ہر دین کے اندر کوئی نہ کوئی اس کی خصوصیت ہوتی ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا، ان الاسلام خلقہ الحیا، اور جو دین اسلام ہے، اسلام کا امتیازی وصف، اسلام کی امتیازی خوبی جو اسے باقی ادیان سے ممتاز کرتی ہے وہ حیا ہے۔ نظروں کے اندر شرم و حیا کا ہونا، نگاہوں کا جھکا ہونا، یہ اسلام کا وصف اور اسلام کی خوبی اسے باقی تمام ادیان سے ممتاز کرتی ہے، امتیازی وصف ہے۔ اگر ہم اس حدیث مبارکہ کو اپنے مد نظر رکھیں
تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر شرم و حیا موجود ہے، آنکھوں کے اندر حیا ہے، وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، اور جس معاشرے کے اندر شرم و حیا نہیں ہے، آنکھیں جھکی ہوئی نہیں ہے، نگاہوں کے اندر حیا موجود نہیں ہے، ایسا معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلوانے کا حق نہیں رکھتا۔ اب ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے گلی محلوں، ہماری سوسائٹیوں، ہمارے شہروں، ہماری بستیوں میں شرم و حیا ہونا چاہیے، تاکہ ہماری بستیاں اسلامی بستیاں نظر آئیں، یا شرم و حیا سے عاری نگاہوں میں بھی حیا نہیں، عمل و کردار میں بھی حیا نہیں۔ جب یہ حیا اٹھ جاتا ہے، نگاہیں آوارہ ہو جاتی ہیں، پھر معاشرے اسلامی نہیں بنتے، عزتیں محفوظ نہیں ہوتی۔ یہ مت سمجھیں کہ میری نگاہ کسی کی طرف اٹھ رہی ہے تو یہ میرا اپنا انفرادی عمل ہے، کسی کو اس سے کیا غرض؟ اگر یہ گناہ میرا ہے، یہ جرم میرا ہے، تو اس کی سزا بھی میں خود بھگت لوں گا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ آوارگی، نگاہوں سے شرم و حیا کا اٹھ جانا، یہ صرف انفرادی گناہ نہیں ہے، یہ انفرادی جرم نہیں ہے، یہ متعدی بیماری ہے جس کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، سوسائٹیاں تباہ ہو جاتی ہیں، ماحول بگڑ جاتے ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ آنے والی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں تو بعید نہیں ہے۔ اور جس جگہ پہ نظروں میں حیا ہوتی ہے، نگاہیں جھکی ہوتی ہیں، وہاں پہ معاشرہ بھی اسلامی، شرم و حیا والا، آنے والی نسلیں بھی شرم و حیا کی عملی پیکر ہوتی ہیں۔ اور اگر شرم و حیا کو نکال دے، کائنات کے امام، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا فات الحیاء فاصنع ما شئت، جب کسی سے حیا چلی جائے، حیا ختم ہو جائے، پھر وہ جو مرضی کرتا پھرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو مرضی کرے، اس کو اس معاملے کے اندر پھر کبھی غیرت نہیں آتی، حیا نہیں آتی۔ صرف گلیوں بازاروں میں حیا کے جنازے پھر نہیں نکلتے، ہاں ان خاندانوں سے بھی شرم و حیا کے جنازے نکل جاتے ہیں۔ جو انسان بے حیا ہو جاتا ہے، جس سے حیا چلی جاتی ہے، اس کا کردار ضائع ہو جاتا ہے، آنکھوں کے اندر شرم و حیا نہیں رہتی، ایسے انسان، ان کے گھر بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ بے حیائی اور فحاشی، اور یعنی ان کے گھروں کو اما جگہ بنا لیتی ہیں، ان کے گھر بھی بے حیائی، فحاشی اور یعنی کے مرکز بن جاتے ہیں۔ اذا فات الحیاء فاصنع ما شئت، اور ایک حدیث مبارکہ میں کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھ سے حیا چلی جائے، پھر جو مرضی کرتا پھر، جو مرضی کرتا پھر۔ اسے پھر نہ بڑے کا کوئی اکرام ہوتا ہے، نہ استاد کا کوئی احترام ہوتا ہے، نہ کسی عالم کا اس کی نظروں میں کوئی وقار ہوتا ہے، کسی بڑے کی حیا اس کے معنی نہیں آتی۔ جس انسان کی نظروں سے حیا چلی جاتی ہے، اس کے سامنے ماں، بہن، بیٹی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ فاصنع ما شئت، ہر قسم کی بے حیائی، ہر قسم کی عریانی، ہر قسم کی فحاشی اس انسان کے اندر آ جاتی ہے، کیونکہ وہ ان چیزوں کو پھر قابل جرم سمجھتا ہی نہیں ہے۔
بلکہ اسے تو وہ معاشرے کا حسن سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جھکی نگاہیں شرافت کی ادائیں ہوتی ہیں۔ نگاہوں کو جھکا لینا شرم و حیا پیدا کر لینا تعلیمات مصطفیٰ ہیں۔ کونین کے تاجور ہمارے پیارے آقا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کائنات کی زندگی تیرے میرے لیے نمونہ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ابراہیم خلیل اللہ نے دعائیں مانگی، اے اللہ ایسا نبی عطا فرما وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، جو انہیں قرآن کی تعلیم دے، حدیث مبارکہ کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کر دے۔ گناہوں کی غلاظتیں، ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کے عیب، ہر طرح کی برائیاں ان کے دلوں سے کھرچ کھرچ کے نکال دے، ان کے دلوں کو پاک صاف کر دے۔ ایسا نبی، ایسا پیغمبر، ایسا رسول عطا کر۔ اور اللہ نے جب وہ رسول عطا کیا، شرم و حیا کے پیکر کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تعلیم شرم و حیا والی تعلیم، آپ کا اسوہ حسنہ شرم و حیا والا اسوہ حسنہ، لوگوں کو اس تعلیم دینے والا اسوہ حسنہ جس میں نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، شرم و حیا موجود ہے، بڑوں کا حیا ہے، عورتوں کا حیا ہے، اللہ کا حیا ہے، رسول اللہ کا حیا ہے، قرآن کا حیا ہے، تعلیمات مصطفیٰ کا حیا ہے، حدیث مصطفیٰ کا حیا ہے، ان نظروں میں حیا ہے۔ یہ تعلیم کونین کے تاجور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جھکی نگاہوں والے تھے، اس قدر شرم و حیا کے پیکر تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کرتے، کسی جگہ کے اوپر جا رہے ہوتے، ایک جگہ سے دوسرے مقام پہ آپ کی آمد و رفت ہوتی۔ آج آپ کی اور میری بھی آمد و رفت ہوتی ہے، ہم بھی جاتے ہیں اپنی سوسائٹیوں سے شہروں کی طرف، بستیوں کی طرف، جناب اپنے کاروباری مراکز کی طرف، دکانوں کی طرف، فیکٹریوں کارخانوں کی طرف ہمارا بھی آنا جانا رہتا ہے، رشتہ داریاں بھگتانے کے لیے بھی آنا جانا رہتا ہے، غمی خوشی میں شرکت کے لیے آنا جانا رہتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر آنا جانا رہتا ہے۔ یہ آنا جانا نبی کائنات کونین کے تاجور کی یہ سیرت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم رسول اللہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتے ہوئے دیکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اپنی نظروں کو جھکا کے چلتے، اس قدر اپنا سر مبارک جھکا کر چلتے، ایسے لگتا تھا جیسے آپ کسی ڈھلان میں لہائی کے اندر گزر رہے ہیں، ڈھلان کی طرف گزرتے ہوئے، لہائی کی طرف جاتے ہوئے، نیچے کی طرف جا رہے ہیں، ایسے نظروں کو جھکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے۔ یہ ہے جھکی نگاہ جہاں پہ شرافت کی ادائیں بنتی ہیں، نگاہیں جھک جاتی ہیں، شرافت کی ادائیں بنتی ہیں، نظریں اٹھ جاتی ہیں، شرم و حیا کے جنازے نکل جاتے ہیں، آوارہ نظروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آوارہ نظروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ نظریں شیطان کے تیر ہیں۔ کائنات کے امام کونین کے تاجور سید الثقلین امام القبلتین رحمت کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان النظر سہم من سہام الشیطان من سہام ابلیس مسموم۔ یہ جو نظر ہے، یہ نگاہیں جو ہیں، ان النظر سہم، یہ تیر ہے، تیر۔ کون سا تیر؟ من سہام ابلیس، ابلیس کے تیروں میں سے تیر ہے، مسمومن، ایسا تیر جو زہریلا ہے، زہر لگا ہوا ہے، ایسا زہر لگا ہوا تیر ہے کہ جو انسان کو بے حیائی، فحاشی اور ریانی کے دریا نہیں سمندر کے اندر گرا کے رکھ دیتا ہے۔ نظریں جب آوارہ ہو جاتی ہیں، پھر حیا کے جنازے نکل جاتے ہیں۔ جہاں پہ نظروں میں حیا ہوتی ہے، جھکی نگاہیں ہوتی ہیں، وہ انسان خود بھی شرافت کا پیکر بن جاتا ہے، آنے والی اس کی نسلیں بھی شرم و حیا کے پیکر بن جاتی ہیں۔ اور اگر نظروں سے حیا نکل جائے، آوارہ نظریں بن جائیں، بے حیائی فحاشی کے دانے کے اوپر
انسان جا کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے پیارے آقا کونین کے تاجور نے ارشاد فرمایا ان العینان تزنیان، لوگوں یاد رکھو ایک تو زنا ہے، بدکاری ہے، لیکن یاد رکھیں یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہے۔ ان العینان تزنیان، آنکھیں بھی زناکار ہیں، بدکار ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کونین کے تاجور پیارے آقا آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، نظر ہے، آوارہ نظریں ایسے ہی ہے جیسے آنکھیں زنا کر رہی ہیں۔ اتنا سخت معاملہ ہے آنکھوں کا، نظروں کو اگر جھکاتے نہیں ہیں، نظروں میں شرم حیا نہیں لاتے، آنکھیں زنا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ فرمان رسول ہے، میری بات نہیں ہے۔ جھکی نگاہیں شرافت کی ادائیں ہوتی ہیں، اگر نگاہیں جھکی نہیں ہیں، نگاہیں اٹھ گئی ہیں، پھر بیٹی، بہن اور ماں، رشتے مقدس اور تقدس والے رشتے، ان کی اہمیت انسان سے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ صحابی رسول جس نے دائرہ اسلام میں داخل ہوا، ابھی مسلمان ہوا ہے، صحابی رسول بنا ہے، کائنات کے امام سے کہتا ہے زنا مجھ سے نہیں چھوٹتا، آپ مجھے اس کے بارے میں کوئی تخفیف فرما دیں، آسانی کر دیں کہ مجھ سے یہ جرم نہیں جاتا، ایسا مرتکب ہوا ہوں، ایسا مرتکب ہوں اس کا، یہ چھوٹ نہیں سکتا۔ محسن انسانیت، حکیم الامہ، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم انسانیت ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کائنات کے امام اس سے تعلیم دے رہے ہیں، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے سمجھایا، اے اجازت طلب کرنے والے یہ تو بتا کہ جس سے تو اس بدکاری کا، برے فعل کا ارتکاب کرے گا، وہ عورت، وہ خاتون جس سے یہ برائی سر انجام دے گا، اجازت طلب کر رہا ہے، ذرا یہ تو بتا اگر تیری بہن ہو، تیری بیٹی ہو، تیری ماں ہو، تیری بیوی ہو، اس کے ساتھ کوئی اس فعل بد کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے بارے میں تیرے تاثرات اور خیالات کیا ہیں؟ یہ کہنے لگا اللہ کے پیارے حبیب میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، کوئی میری ماں کی طرف بری نظر سے کیوں دیکھے، کوئی میری بہن کی طرف بری نظر کیوں اٹھائے، کوئی میری بیوی کی طرف بری نظر کیوں اٹھائے، میری بیٹی کی طرف بری نظر کیوں اٹھائے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ کونین کے تاجور فرماتے ہیں کہ جس سے تو برائی کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، وہ بھی تو کسی کی بیوی ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن اور بیٹی ہے، ذرا سوچ تو صحیح تیرے خیالات اس کے بارے میں کیا ہوں گے۔ تیر نشانے پہ لگتا ہے، جرم کی اجازت طلب کرنے والا معافی کا طلبگار ہو کر واپس پلٹ رہا ہے، نگاہوں میں حیا آ رہی ہے۔ یاد رکھیں جب نگاہوں سے حیا چلی جاتی ہے پھر ماں، بہن، بیٹی کا تقدس پامال ہو جاتا ہے، پھر اپنی ماں، بہن، بیٹی کی بھی حیا اس کے دل میں نہیں رہتی، اور اگر نظروں میں حیا آ جائے پھر غیروں کی بہن بیٹیاں بھی اپنی بہنیں بیٹیاں نظر آتی ہیں۔ رسول کائنات رحمت عالم کونین کے تاجور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون کو لایا گیا، اور بھی لوگ ہیں جنہیں قیدی بنا کے لایا گیا ہے۔ یہ قیدی کون ہے؟ بنو طے قبیلہ، حاتم طائی آپ نے سنا ہوگا، بڑا معروف سخی ہوا ہے جس کی سخاوت کے بڑے چرچے ہیں۔ اس کا بیٹا عدی بن حاتم طائی عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا اور اسلام کا انتہائی سخت مخالف تھا۔ اسلام، اہل اسلام مدینہ کونین کے تاجور کے خلاف اس کے منصوبے بڑے تھے۔ اسلامی لشکر نکلتا ہے، اسلامی فوج جاتی ہے، بنو طے پر حملہ آور ہوتی ہے، عدی بھاگ جاتا ہے، بیوی بچوں کو لے کے بھاگ نکلا، بہت سے افراد اس قبیلے کے قیدی بنے۔ ربی کائنات رحمت عالم کونین کے تاجور کے سامنے ان قیدیوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ ان قیدیوں میں ایک عورت بھی کھڑی ہے جو قیدن ہو کر آئی ہے،
جس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، کونین کے تاجور ایسے ان کو دیکھتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں، اس خاتون کے پاس بھی پہنچے جس کے سر سے کپڑا ہٹا ہوا۔ کونین کے تاجور نے اپنی وہ چادر جسے قرآن نے یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، وہ مزمل و مدثر چادر کونین کے تاجور نے اپنے کندھوں سے ایسے ہٹا کر اس عورت کے سر کے اوپر اڑا دی۔ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے حبیب، یہ تو دشمن کی عورت ہے، آپ اس کے سر کے اوپر چادر اڑا رہے ہیں، آپ اسے چادر پہنا رہے ہیں۔ کونین کے تاجور نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں، چاہے دشمن کی بیٹی ہے، دشمن کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن ہے تو کسی کی بیٹی۔ اسلام نے بیٹی کو بیٹی سمجھا ہے، کہا چاہے کسی کی دشمن کی بیٹی ہے لیکن ہے تو بیٹی۔ کائنات کے امام نے اپنی مزمل و مدثر چادر اس کے سر کے اوپر اڑا دی ہے، یہ عورت دیکھ رہی ہے۔ واقعہ لمبا ہے، اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اشارہ اپنے موضوع کی مناسبت سے کروں گا۔ اس عورت نے کونین کے تاجور سے عرض کی کہ آپ اس قدر رحیم ہیں، آپ اس قدر محبتیں کرنے والے ہیں، آپ اس قدر شفقتیں کرنے والے ہیں، تو پھر میرے قبیلے کے لوگوں کو قید کیوں کر لیا ہے، ہمیں پابند سلاسل کیوں کر لیا ہے، ہمیں آزاد کر دیا جائے۔ کونین کے تاجور رحمت جوبن میں ہے، اسے پوچھتے ہیں کون ہے، بڑی گفتگو کی ماہر تھی، اچھی گفتگو کرنے والی۔ کونین کے تاجور فرماتے ہیں تم کون ہو، اپنا تعارف تو پیش کرو۔ اس نے کہا اپنے بھائی کا تعارف نہیں کروایا، کہنے لگی میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں جس کی سخاوت کے قصے ہیں۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں ہاں ہاں، میں نے حاتم کی سخاوت کے قصے سنے ہیں، تیرا باپ بھی بڑا سخی تھا، محمد بھی بڑا سخی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جواد تھے کائنات کے امام، سب سے بڑھ کر سخاوتیں کرنے والے۔ صحابہ کہتے ہیں کونین کے تاجور کی سخاوتوں کا عالم یہ تھا، رمضان آتا اللہ کے پیارے حبیب اس طرح سخاوت کیا کرتے جیسے تیز آندھی چلتی ہے، کبھی گھر میں کچھ نہیں رکھا، جو آیا راہ خدا میں بانٹ دیا۔ کونین کے تاجور اس قدر سخی، یہ کہتی ہے آپ بھی سخی ہیں، ہمارے لیے بھی سخاوت کر دیجئے، مجھے اور میرے قبیلے کے ان افراد کو آزاد کر دیجئے۔ کونین کے تاجور فرماتے ہیں جا بی بی، تیرے قبیلے کے ان افراد کو آزاد کیا، تجھے بھی آزاد کیا، لوگوں کی کڑیاں کھول دی گئی، پابند سلاسل جو تھے انہیں آزاد کر دیا گیا کہ جاؤ چلی جاؤ۔ اب یہ لوگ جا رہے ہیں لیکن یہ خاتون وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں تم کیوں نہیں جاتی، تم بھی تو چلی جاؤ، ہم نے آزاد کر دیا ہے۔ یہ کہتی ہے میں اپنے قبیلے کے ان نوجوانوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، اگر آپ نے مجھے آزاد کیا ہے تو ایک احسان اور نیکی بھی کر دیجئے۔ کہا احسان نیکی کیا چاہتی ہو؟ کہتی ہے نیک احسان کریں، اپنے چند افراد کو، اپنے غلاموں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے ماننے والے چند لوگوں کو میرے ساتھ بھیجیں، وہ میرے بھائی کو تلاش کریں اور تلاش کر کے مجھے اس تک پہنچا دیں۔ ذرا دیکھیے گا، ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، نبی کائنات کے ماننے والے کون ہیں، غلامان مصطفیٰ کون ہیں؟ آج ہم میں سے ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، غلامی رسول میں مجھے موت بھی قبول ہے، میں ناموس رسالت پہ، حرمت مصطفیٰ پہ جان مال سب کچھ قربان کر دوں گا۔ نعرے بڑے دل نشیں آج ہم لگاتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حقیقی وفادار ہم ہیں یا نہیں ہیں، حقیقی غلام ہم ہیں یا نہیں ہیں، یا زبان کے صرف نعرے ہیں جو اپنے منہوں سے ہم لگائے جا رہے ہیں۔ یہ خاتون کہتی ہے اپنے غلاموں میں سے، اپنے افراد میں سے چند افراد کو، غلاموں کو میرے ساتھ بھیجیں، وہ میرے بھائی کو تلاش کریں اور پھر مجھے وہاں پہ پہنچا کے آ جائیں۔ کائنات کے امام نے چند صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، اس خاتون کو ساتھ لو اور جا کر اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ کئی دن گزر گئے، کئی راتیں گزر گئیں، صحابہ اس خاتون کو ساتھ لے کر جنگلوں کے اندر، بیابانوں کے اندر، صحراؤں کے اندر عدی کو ڈھونڈتے رہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جنگل کے اندر عدی بن حاتم تائی ملے، وہاں پہ اس کی بہن کو اس کے سپرد کیا اور یہ صحابہ واپس پلٹ رہے ہیں۔ ہاں ہاں، یہ عدی کی بہن ہے،
جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی اور ادیب بھی ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا، گواہی دیکھیے گا نگاہوں میں شرم و حیا، اس کے بارے میں اسلامی تعلیم رسول اللہ سے جو صحابہ نے سیکھا اس کا اثر نبی کے صحابہ پہ کیا ہے، ذرا مشاہدہ کیجئے گا، اس پر اندازہ لگائیے گا ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور نبی کائنات کی تعلیمات کہاں پہ تھیں۔ کائنات کے امام کے یہ صحابہ عدی بن حاتم تائی کے پاس اس کی بہن کو چھوڑ کے واپس پلٹ رہے ہیں۔ عدی اپنی بہن کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے میری بہن، سوالات بعد میں ہوں گے، حال حوال بعد میں پوچھا جائے گا، کیفیت کے بارے میں بعد میں پوچھوں گا، مجھے پہلے یہ بتا تجھے کئی دن گزر گئے، کئی راتیں تیری بیت گئی، غیر مردوں کے ساتھ تو رہی ہے، مجھے یہ بتا غیرت حیا بھی بچا کے آئی ہے یا حیا لٹا کے آئی ہے؟ عزت کا جنازہ نکال کے آئی ہے یا عزت بچا کے آئی ہے؟ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا، ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، شرم و حیا موجود تھی، غیرت کا جنازہ نہیں نکلا تھا، حیا موجود تھی۔ آج ہماری غیرتوں کے جنازے نکل گئے ہیں، ہماری حیائیں ہم سے دفع ہو گئی ہیں، دور ہو گئی ہیں۔ آج ہمارا حال کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ سکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نچایا جا رہا ہے۔ ڈسکا کے اندر، پنجاب کالج کے اندر، وہاں پہ قوم کی بیٹیاں، قوم کی بہنیں ناچ رہی ہیں، سرے عام مجرے ہو رہے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اسلام کی تعلیمات کے جنازے نکالے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ عدی اپنی بہن سے پوچھ رہا ہے عیسائی ہونے کے باوجود، اے بہن یہ بتا حیا بھی بچا کے آئی ہے یا لٹا کے آئی ہے؟ جو عدی کی بہن نے الفاظ کہے، سونے کے پانی سے لکھوں حق ادا نہیں ہوتا، اسلام کی تعلیمات کا اس نے 2 لفظوں میں خاکہ بیان کر دیا۔ اس نے اپنے بھائی کو مخاطب کر کے کہا، اے عدی اپنی نظروں کو جھکا لے، مجھے رب کبریا کی قسم ہے تو میرا ماں جایا ہے، میرا سکا بھائی ہے، لیکن آج تلک میں نے تیری نظروں کے اندر وہ حیا نہیں دیکھی جو محمد کے غلاموں کی نظروں میں حیا موجود ہے۔ سکے بھائی کی نظروں کے اندر وہ حیا نہیں ہے جو نبی کے ماننے والے غلامان مصطفیٰ کی نظروں میں حیا ہوا کرتی ہے۔ ہماری حیا کہاں گئی؟ ہماری نظریں جو جھکنی چاہیے تھی شرم و حیا سے، ہم نے ان نظروں کو ایسا اٹھایا ہے کہ معاشرے سے ہم نے شرم و حیا کو الوداع کر دیا ہے۔ یاد رکھیں، شرم و حیا کی وجہ سے شرافتیں پیدا ہوتی ہیں، شرافت کی ادائیں بنتی ہیں۔ یہ عدی بھی مسلمان ہوئے، حاتم تائی بھی، یہ عدی بھی مسلمان ہوئے اور عدی کی بہن بھی مسلمان ہوئی۔ شرم و حیا کی تعلیم کونین کے تاجور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ان الحیاء من الایمان، الحیاء من الایمان، کائنات کے امام نے فرمایا حیا ایمان ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا ایک شعبہ ہے حیا، جس کے اندر حیا موجود ہے، ایمان موجود ہے، جس کے اندر ایمان اور حیا۔ کائنات کے امام کا ایک اور فرمان سماعت فرما لے، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ان الحیاء والایمان، بے شک حیا اور ایمان قرناء جمیعاً، یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں۔ جب ان میں سے ایک چلا جاتا ہے رفیع الآخر، تو دوسرا خود بخود رخصت ہو جاتا ہے۔ جس دل کے اندر حیا ہے وہاں پہ ایمان ہے، اگر حیا گئی تو ایمان خود سلام کر کے چلا جاتا ہے۔ اگر ایمان ہے حیا نہیں ہے، یاد رکھیں دوسری چیز نہیں رہ سکتی۔ قرناء جمیعاً، کائنات کے امام فرماتے ہیں آپس میں ملے جلے ہوئے ہیں، لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ جب ایمان ہوتا ہے حیا ہوتی ہے، جب حیا ہوتی ہے ایمان ہوتا ہے، ایک چیز رخصت ہو جائے دوسری خود بخود چلی جاتی ہے۔ اس لیے نگاہوں کا جھکا لینا
شرموں کی ادائیں بنتی ہیں. آپ کے گھروں کے اندر شرم و حیا ہوگی, آپ کے محلوں کے اندر شرم و حیا ہوگی, آپ کی سوسائٹیوں کے اندر شرم و حیا ہوگی, آپ کے شہروں کے اندر شرم و حیا ہوگی, آپ کے ملک شرم و حیا کے پیکر بن جائیں گے. لیکن اگر شرم و حیا کے جنازے نکال دیے, نگاہوں سے حیا کو رخصت کر دیا, معاشرے تباہ ہو جائیں گے, معاشرے تباہ ہو جائیں گے. بوڑھے سفید بالوں والوں کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا ہے, جن کی بیٹیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں, جن کے بیٹے باپ کی عزت کو پامال کر جاتے ہیں. یہی شرم و حیا ہی ہے. بوڑھے والدین کو عدالتوں میں روتے ہوئے دیکھا ہے. بیٹی گھر سے چلی گئی ہے, یہ والدین عدالتوں کی دہلیزوں پر دھکے کھا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ شرم و حیا نکلی, آنکھوں کا جھکنا, آنکھوں کا جھکاؤ ختم ہوا, عزتوں کے جنازے نکل گئے. دعا کیا کریں اللہ ہماری عزتوں کو سلامت رکھے. کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات شرم و حیا کی تعلیمات, جھکی نگاہ, شرافت کی ادا. ایک صحابی رسول انصاری صحابی ہے, اپنے بھائی کو جس کے اندر شرم و حیا بڑی تھی, بڑی شرم و حیا والا, ہر معاملے کے اندر شرم و حیا کرتے ہیں, سمجھا رہا ہے اسے, اور اتنی بھی حیا ضروری نہیں ہے, اس قدر اپنے آپ کو جھکا کے رکھنا, ہر وقت نگاہیں جھکائے رکھنا, اتنی شرم و حیا کی ضرورت کیا ہے؟ یہ نصیحت اسے کر رہا ہے. اتنی دیر میں کائنات کے امام اس کے پاس سے گزرے, کونین کے تاجور نے دیکھا, ایک بھائی دوسرے بھائی کو سمجھا رہا ہے, اتنا شرم و حیا کا پیکر نہ بن کہ لوگ ہی تجھے کھا جائیں, لوگ ہی تجھ سے چھین کر لے جائیں, اتنا حیا والا نہ بن. کائنات کے امام نے فرمایا داہو, اسے چھوڑ دے, اسے چھوڑ دے. حیا کے بارے میں اس کے اندر جو اللہ نے شرم و حیا والا مادہ رکھا ہے, اس سے نہ اسے ہٹا, اپنی نصیحت کو رہنے دے. یہ شرم و حیا کا پیکر ہے, اسے شرم و حیا والا ہی رہنے دے. پھر فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر, حیا جب بھی آتا ہے خیر ہی لاتا ہے. جس میں حیا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے, اور جس میں حیا نہیں وہاں کبھی خیر نہیں ہو سکتی ہے, وہاں پہ خیر نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں, نگاہیں جھکی ہوئی ہیں, حیا ہے, آپ کی عزتیں محفوظ ہیں, آپ کی عزتیں محفوظ ہیں. میں کون سا لفظ استعمال کروں کہ ثقیل لفظ نہ ہو جائیں. یاد رکھیں, محرم رشتے بھی جب ان کی نظروں سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو وہ بھی غیرت کے جنازے نکال دیتے ہیں. قریبی رشتوں سے بھی عزتیں محفوظ نہیں رہتی جب حیا چلی جاتی ہے. حیا آئے گی, غیروں کی نظروں کے اندر بھی عزتیں محفوظ رہیں گی, اور جہاں پہ حیا چلی جاتی ہے اپنے چاہے جتنے مرضی قریبی کیوں نہ ہو وہ بھی سانپ بن جاتے ہیں, عزتوں کے جنازے نکل جاتے ہیں. عزتیں محفوظ ہوں گی تعلیم مصطفیٰ سے, اللہ کے پیارے حبیب کی پیاری تعلیم سے, اور کونین کے تاجور کی تعلیم شرم و حیا والی تعلیم ہے, نگاہوں کو جھکا لینے والی تعلیم ہے. میرے سامنے نوجوانوں کی کثرت ہے, میں تعلیم دینا چاہتا ہوں, سمجھانا چاہتا ہوں. میرے بیٹوں, میرے بھائیوں, ذرا سمجھیں اس بات کو. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی عزتیں محفوظ ہوں, آپ کی بہنیں محفوظ ہوں, آپ کی بیٹیاں محفوظ ہوں, آپ کی نظروں میں دوسری خواتین کی بھی عزت اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح آپ عزت اپنی بہن کی کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی بیٹی کے بارے میں جس طرح غیرت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں, اسی طرح آپ کے محلے کی خواتین, آپ کی بستی کی خواتین, آپ کی سوسائٹی کی خواتین کے بارے میں بھی آپ کے تاثرات ویسے ہی ہونے چاہیے. تب خیر ہوگی, تب خیر ہوگی. لیکن اگر آپ کی نظریں میلی ہیں, اس کے اندر شرم و حیا والا وہ جھکاؤ نہیں ہے, یاد رکھیں پھر آپ کی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی, آپ کی بھی عزتوں کے جنازے نکل جائیں گے. کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس چیز کے اندر بھی فحاشی آ جاتی ہے, بے حیائی آ جاتی ہے, اذا کان الفحش فی شیء, جب بھی کسی چیز کے اندر
फहश पन आ जाता है, बेहयाई आ जाती है और यानी आ जाती है, कायनात के इमाम फरमाते हैं इल्ला शानुहु, वो उसे बदसूरत बना देती है। जहां पे भी बेहयाई आती है, खूबसूरतियां खत्म हो जाती हैं, खूबसूरतियों के जनाजे निकल जाते हैं। इसीलिए मैं कई दफा कह देता हूं, जितनी मर्जी फिर करीमे लगा लो, जितने मर्जी ऐसे केमिकल इस्तेमाल कर लो जिससे बंदा कहे कि मैं खूबसूरत नजर आना शुरू हो जाऊं, खूबसूरत नहीं आएंगे, बदसूरती बढ़ती चली जाएगी। जब भी किसी चीज में बेहयाई आती है उसको बदसूरत बना देती है, और जब किसी चीज के अंदर हया आ जाती है, निगाहें झुक जाती हैं, हाँ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये अजीम नेमत उसको मुयस्सर आ जाती है। कायनात के इमाम ने फरमाया मा कानल हयाउ फी शैइन इल्ला ज़अनुहु, जब भी किसी चीज के अंदर कोई मर्द है तब, कोई औरत है तब, कोई बड़ा है बूढ़ा जवान है तब, कोई भी जब शर्मो हया को इख्तियार कर लेता है, ज़अनुहु, अल्लाह ताला उसे खूबसूरती अता कर देता है, जीनत अता फरमा देता है। हया से, शर्मो हया से, निगाहों के झुका लेने से अल्लाह ताला खूबसूरतियां अता फरमाते हैं। इसका चेहरा भी खूबसूरत हो जाता है, इसका अमल और किरदार भी खूबसूरत हो जाता है। ऐसा खूबसूरत अमर कि जब दुनिया को छोड़ के जाता है तो अल्लाह कब्रों से भी खुशबू पैदा कर देता है। ऐसी खूबसूरतियां मिल जाती हैं, ऐसी ज़ेबो ज़ीनत अल्लाह अता फरमा देते हैं शर्मो हया की वजह से। आइए इस शर्मो हया को इख्तियार करने की कोशिश करें। कौन सी शर्मो हया? नबी कायनात रहमत आलम कौनैन के ताजवर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत हाजिर हुई। औरत कौन है? हबशी है। हबशी, काला सिया रंग, नबी अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होकर अर्ज करती है, अल्लाह के प्यारे हबीब, मुझे एक बीमारी लग गई है। और बीमारी क्या है? मुझे दौरा पड़ता है, जिसको हम मिर्गी का दौरा कहते हैं, दौरा पड़ता है। और फिर जब दौरा पड़ता है मुझे नहीं पता चलता, मैं गिर जाती हूं, बाजारों के अंदर गिर जाती हूं, चौकों चुरस्तों पर गिर जाती हूं, कोई पता नहीं होता। ऐसी ही बीमारी है, दौरा पड़ता है, गिर जाती हूं, बाजार है, महल्ले हैं, गलियां हैं, कोई पता नहीं चलता। आप अल्लाह से दुआ कर दें कि अल्लाह ताला मुझे शिफा अता फरमा दे। इस औरत ने रसूलुल्लाह के सामने ये गुजारिश की। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, बीबी, अगर तू मुझसे दुआ ना करवाए और इस बीमारी पर सब्र कर ले, कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई है, वइज़ा मरीज़तु फहुवा यशफीन, अल्लाह ने बीमार कर दी है, अल्लाह की तरफ से बीमारी आ गई है, बीमार हो गई हूं, अगर अल्लाह ने मुझे ये बीमारी दी है, अल्लाह की इस बीमारी के अता की हुई बीमारी पर भी मैं सब्र करूंगी, सब्र का दामन चाक नहीं करूंगी। तू सब्र कर ले, सब्र के बदले में अल्लाह से जन्नत लेकर दूंगा। ये औरत कहने लगी, सौदा तो बड़ा सस्ता है, दुनिया की जिंदगी तो कट ही जानी है, ये दुनिया के गम आखिर मिट ही जाने हैं, ये दुनिया की बीमारियां आखिर खत्म हो जानी है, ये दुनिया की जिंदगी एक दिन आखिर खत्म हो जानी है। वो आखिरत की जिंदगी जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, वहां पे अगर सुर्खरुई मिल जाए, वहां पे जन्नत की बहारें नसीब हो जाए, इससे बड़ा फायदा मंद सौदा और क्या है। कहने लगी, अल्लाह के प्यारे हबीब, मुझे सौदा मंजूर है, मैं बीमारी पर सब्र करूंगी, आप अल्लाह से मुझे जन्नत लेकर देंगे। कायनात के इमाम ने फरमाया, सौदा पक्का है। ये औरत कहती है, लेकिन एक दुआ की फिर गुजारिश करूंगी। कायनात के इमाम फरमाते हैं, क्या और मांगना चाहती हो? ये कहने लगी, अल्लाह के प्यारे हबीब, जब मैं बाजारों में गिरती हूं, गलियों में गिरती हूं, चौकों चुरस्तों पे बेहोश होके गिरती हूं, तो मेरा पर्दा हट जाता है, मुझे पता नहीं चलता, मैं बेपरद हो जाती हूं। आप अल्लाह से दुआ कर दें, मुझे दौरे जितने मर्जी पड़े, अल्लाह मेरा पर्दा सलामत रखे। ये है वो शर्मो हया, ये है वो निगाहों की के अंदर जो झुकाव है, जो इस्लाम चाहता है, जिस तालीम को इस्लाम देखना चाहता है, मुआशरे का जो किरदार इस्लाम देखना चाहता है, वो ये है। कहने लगी, अल्लाह के प्यारे हबीब, बीमारी के आलम के अंदर, हालांकि इस्तिस्ना असल हो जाता है, बीमारी है, इंसान को पता ही नहीं है, अगर पर्दा हट भी जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको अपने पर्दे की कितनी फिक्र है। कहती है, दुआ कर दे, बेहोश पड़ी हूं, गिरी पड़ी हूं, मेरा पर्दा मुझसे ना हटे,
صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس عورت کو دیکھا، اللہ نے اسے طویل عمر عطا فرمائی، یہ لمبی عمر والی خاتون گزری، یہ چوکوں کے اندر مدینہ کے چرستوں کے اوپر بے ہوش ہو کے گرتی تھی، اسے مرگی کے دورے پڑتے تھے۔ رسول اللہ کی اس دعا کے بعد کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کا پردہ ہٹا ہو، اللہ نے اس کے پردے کی حفاظت فرما دی۔ آئیے شرم و حیا کے پیکر بنے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اسلام یہ چاہتا ہے، آپ سے اسلام کا مطالبہ یہ ہے، نگاہوں کو جھکا لو، نگاہوں کو جھکا کے رکھا کرو، اپنی شرمگاہوں اور جسموں کی عزتوں کی ناموس کی حفاظت کیا کرو۔ ذالک ازکا لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ذالک ازکا لہم، بڑی پاکیزہ اور تعلیم صاف ستھری پاکیزگی والی، صفائی ستھرائی والی جو اسلام ازکا چاہتا ہے، تزکیہ چاہتا ہے، پاکیزہ بنانا چاہتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اسلام کی تعلیم جو ہے، رسول کائنات اس لیے آئے ہیں کہ تزکیہ کریں، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کی نگاہوں کے اندر حیا پیدا کریں۔ جھکی نگاہیں شرافت کی ادائیں بن جاتی ہیں۔ یہی حکم عورتوں کو بھی دیا ہے، پہلے مردوں کو دیا، پھر عورتوں کو یہ حکم دیا۔ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، عورتوں کو بھی یہ تعلیم ہے۔ عورتوں سے پہلے اللہ نے مردوں کو کہا ہے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کرو، کیونکہ یہ شرافت کی ادائیں بنتی ہیں، تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے۔ عورتوں کو بھی یہ تعلیم دی ہے، تم بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کرو، اپنے وجود، اپنی عزتوں اور نموس کی حفاظت کیا کرو۔ یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، اسے برباد نہ کر لینا، عزت اور نموس کو تباہ نہ کر لینا۔ اگر عزت کے جنازے نکل گئے، نموس ختم ہو گئی، تمہاری عفت و عصمت ختم ہو گئی، یاد رکھو تمہارے پاس جو دنیا کی سب سے عظیم، مہنگی اور قیمتی چیز ہے وہ ضائع اور برباد کر بیٹھو گی۔ اس لیے فرمایا اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، کیونکہ جھکی نگاہیں شرافت کی ادائیں ہوا کرتی ہیں۔ دور صحابہ کا ایک واقعہ، علامہ البانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الحجاب، اس میں انہوں نے ذکر کیا ایک اس سے ملتا جلتا واقعہ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی ہے، صحابی رسول ہیں، وہ رسول اللہ کے پاس آئی تھی، اور یہ دور صحابہ کا بعد کا واقعہ ہے۔ اس عورت کا بیٹا قتل ہو گیا تھا اور قتل کا مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے۔ یہ خاتون عدالت میں جاتی ہے، مقدمہ دائر کرتی ہے کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے، لہٰذا میں یہ چاہتی ہوں قاتل کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے، قتل کے بدلے، قتل اسلام کی تعلیم ہے، لہٰذا اسے قتل کیا جائے جو قاتل ہے۔ مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے، یہ عورت بھی عدالت میں پیش ہے، اس نے پردہ کیا ہوا ہے، نقاب کیا ہوا ہے، اور جب یہ گفتگو کرتی ہے اس کے لبوں کے ساتھ اس کا پردہ، اس کا کپڑا اٹکتا ہے اور اس کی آواز واضح نہیں ہوتی، کلمات صحیح سمجھ نہیں آتے۔ صحابہ نے کہا بی بی اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دے، تیری آواز صحیح نہیں آ رہی، تیری آواز اور الفاظ صحیح طرح تلفظ ادا نہیں ہو رہا، تیری گفتگو کا پتہ نہیں چل رہا، آواز میں بھی شاید کوئی لکنت ہوگی، صحیح طرح بات سمجھ نہیں آتی تو کیا کہہ رہی ہے، پردہ ہٹا دے تاکہ بات صحیح سمجھ آ جائے۔ یہاں پہ لوگ کون ہیں؟ صحابہ اکرام ہیں جو شرم و حیا کے پیکر تھے، جن کی عزت و عظمت کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہیں، جن کی عظمت و فضیلت کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کیے ہیں، جنہیں اللہ نے مفلحون کہا ہے، راشدون کہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے۔ ایسی عظیم ہستیاں ہیں، ان کے بارے میں شک و شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ عدالت صحابہ کی ہے، کہہ رہے ہیں بی بی تیرے بیٹے کے قتل کا مسئلہ ہے، اگر بات واضح نہ ہوئی قاتل بچ سکتا ہے، جسے قتل ہونا چاہیے تھا وہ قتل سے بری ہو سکتا ہے، لہذا پردہ ہٹا دے تاکہ بات صحیح طرح سمجھ آ جائے۔ اس بی بی نے جو الفاظ کہے وہی جو ام خلاد نے کہے تھے، کہنے لگی میرا بیٹا قتل ہوا ہے، میری حیا قتل نہیں ہوئی، میرا بیٹا قتل ہوا ہے، میری حیا قتل نہیں ہوئی کہ میں کپڑا ہٹا دوں، نقاب ہٹا دوں، پردہ ہٹا دوں، اپنی حیا کا جنازہ نکال دوں، یہ ممکن نہیں ہے۔
کیونکہ میرا بیٹا قتل ہوا ہے، فیصلہ میرے حق میں ہوتا ہے تب بھی ٹھیک، فیصلہ میرے خلاف ہوتا ہے تب بھی ٹھیک، میں اپنی حیا کا جنازہ نہیں نکالوں گی۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، یہ اسلام کا منشا ہے، یہ اسلام تقاضا کرتا ہے آج ہم سے کہ آئیے شرم و حیا کی چادریں اوڑھ لے۔ اگر شرم و حیا والی نگاہیں ہماری بن جائیں گی، تزکیہ نفس ہو جائے گا، ہمارے معاشرے سدھر جائیں گے، ہمارے گھر امن و امان کا مرکز بن جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اسلام کی تعلیمات سے روح گردانی کی تو یاد رکھیں، کسی شاعر نے کہا تھا، جدید دور نے بخشا ہے جسموں کو یہ پیراہن، لاکھ پردوں میں بھی عریانی نہیں جاتی۔ یہ بے حیائی اور فحاشی، عریانی اس نے لاکھ پردوں کے اندر بھی، خوبصورت لباسوں کے اندر بھی بے حیائی اور فحاشی کو پھیلایا ہے۔ آئیے اسلام کی تعلیمات کی طرف لوٹ آئیں، دین اسلام کی تعلیمات کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، صحابہ کی تعلیمات کو سینے سے لگائیں۔ انشاءاللہ الرحمن پھر وہ وقت آئے گا جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا، نبی کے جگر گوشہ نے، نبی کے دل کے ٹکڑے نے اپنے انتقال سے قبل اپنے خامند حضرت علی المرتضیٰ کو وصیت کی تھی، اور وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، علی میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ جب شرم و حیا آ جاتی ہے، جب نگاہیں جھک جاتی ہیں، عفت و عصمت ہمارے گھروں میں آ جائے گی، تعلیمات مصطفیٰ کو ہم سیکھ لیں گے، پھر ہماری بیٹیوں کا یہ کردار نظر آئے گا۔ آج ہم فاطمہ کی بیٹیاں تو بنتی ہیں، آج ہماری بیٹیوں کی زبان پہ یہ کلمات تو آتے ہیں کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ سے محبت کرنے والی ہوں، میرا کردار فاطمہ جیسا ہے۔ لیکن عمل و کردار کیسا ہے؟ دیکھیے، زندگی کے آخری لمحات ہیں، اپنے خامند کو وصیت کر رہی ہیں کہ علی میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ فاطمہ یہ پسند نہیں کرتی کسی غیر مرد کی نگاہ فاطمہ کی میت کے اوپر بھی پڑ جائے، اس کے جنازے کے اوپر بھی پڑے، اور یہ بھی وصیت کی تھی کہ علی میرے جنازے کے ساتھ آگے آگے آگ لے کر نہ جانا، روشنی نہ لے کر جانا، رات کی تاریکی میں جنازے کو اٹھانا۔ یہ وہ شرم و حیا کی تعلیم تھی کہ جب وہ مکلف نہیں ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی ہمارے اوپر کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ اللہ ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اسی شرم و حیا کا پیکر بنا دے تاکہ معاشرہ بہترین بن جائے۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس شرم و حیا کی تعلیم کو اختیار حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔